ایپیسوڈ 29 لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بار بار بھینچ رہی تھی، خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے کے باوجود۔ اس کی نگاہوں سے تپش اٹھ رہی تھی، جیسے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دینا چاہتی ہو۔ ڈینیز کے اس کے وجود سے اٹھتی بے چینی اور اپنے ہاتھ کا سختی سے جکڑے جانا محسوس کر لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود پہ ضبط کھوتی جا رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے ترسی نگاہوں سے تیز خون کی خوشبو کو خود میں انڈیلتا محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باؤل کی طرف بڑھی تھی اور جھٹ سے اسے منہ لگا گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، جبکہ دھڑکن مدھم تھی۔ وہ جنونی انداز تھی، آدھا خود پہ گراتی آدھا پیتی پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ڈینیز نے لب بھینچ کر مایوسی سے اس کی حالت نوٹ کی تھی۔ اسے خود کا جیتنا برا لگا تھا، اگرچہ اس نے دن رات اس فن میں ماہر ہونے کے لیے محنت کی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھی زیرو پوائنٹ پہ تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہاں، جب باؤل ختم کر کے وہ دور اچھال گئی تھی، تب اس کی نیلی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اگرچہ ویمپائرز کے پاس بہت سی پاور ہوتی ہیں، لیکن ان پاورز کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہینڈی کو اس بات کا اچھے طریقے سے علم ہو چکا تھا، تب بھی وہ اپنا ہاتھ آنکھوں پہ رکھتی رونے لگی تھی۔ وہ ہار چکی تھی اور اسے اب ڈینیز سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈینیز نے اس کے جھکے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھا تھا اور افسردہ ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ اس پہ خود محنت کرے گا اور اسے ہر چیز سکھائے گا۔ ویسے بھی اس کا تجربہ زیادہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو، اب یوں رو مت، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ڈینیز کی نرم آواز پہ اس کی سسکیاں نہیں رکی تھیں، بلکہ چہرہ مزید جھکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ ڈینیز نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے ہاتھوں کو ہٹایا تھا۔ اس کا سرخ رویا چہرہ دیکھ کر وہ مایوس ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتی بہت دکھی تھی۔ ڈینیز کا سامنا کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ ڈینیز کی نظریں اس کے بھیگے چہرے پہ تھیں۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ کر ڈینیز کے دماغ میں جھٹ سے خیال آیا تھا۔ تبھی وہ اس کا دھیان ہٹا گیا تھا۔ اچھا، اب جو ہوا سو ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں جیت چکا ہوں اور اب میری بات ماننی پڑے گی تمہیں، اور تم رونا بند کرو اور بات سنو۔ اس کی بات پہ ایک لمحے کو وہ چپ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے شرط لگانے سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ ڈینیز اب کیا بات کرے گا، وہ سوچتی اب دھیان سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ڈینیز کو اس کی بھیگی آنکھوں کی نمی بہت پرکشش لگی تھی۔ اس نیلے سمندر کا پانی بہت تازگی لیے تھا۔ وہ یکٹا کسے دیکھے گیا۔ ہینڈی نے اس کو یوں خود کو تکتا پا کر گھبرائی تھی اور تھوڑا پیچھے کھسکی تھی۔ اسے ڈینیز کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ ویسے بھی وہ اس رات کا سوچ کر پھر سے لال ہوئی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر جلدی سے بات نپٹانے کو بولی تھی۔ ہاں، کیا بات ہے اب؟ کس میں؟ کیا؟ اس کی بات پہ وہ چیخ کر پیچھے ہٹی تھی۔ رخسار گرمی کی تمازل سے تپش بکھیرنے لگے تھے۔ آنکھوں میں جھجک در آئی تھی تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ انگلیوں کی کپکپاہٹ بے ساختہ تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا ڈینیز ایسی بات کہے گا۔ اس کا رونا دھونا بھول چکا تھا اور اب وہ قدرے گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ڈینیز اس کے اڑے حواس پہ لب دبائے ہنسی روک گیا تھا۔ بے شک وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اپنی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں گہرائی اور چمک اتری تھی۔ نو وے، اس کے علاوہ کوئی اور بات منوا لو، بٹ اس کے لیے انکار ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بولتی، اپنے ہونٹوں پہ ننھی ہتھیلی جما کر بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی اور ڈینیز کو اس کی بات پہ قہقہے لگانے کو جی چاہا تھا۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہو گئی تھی، جیسے وہ ابھی اسے پکڑ کر زبردستی کس کر لے گا۔ ویسے تو یہ وعدہ خلافی ہے، مگر ایک اور آپشن دے سکتا ہوں، مگر وہ لاسٹ ہوگا۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پہ ہینڈی نے بے ساختہ ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ گہرا تبسم بکھرا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ ہینڈی کو ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا، دوسرا آپشن بتائیں، وہ گہری سانس لے کر گزشتہ بات کو بھول کر بولی تھی۔ ویسے بھی چہرے سے ابھی تک تپش نکل رہی تھی۔ ڈینیز نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈارک براؤن نگاہوں سے اسے دور بیٹھے دیکھا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے کھسکتا اس کے قریب ہوا تھا۔ ہینڈی کی سانس حلق میں رکی تھی۔ وہ رفتہ سے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کر گیا تھا اور اس کی سرگوشی نہایت معنی خیز و بکواس تھی۔ ہینڈی کے کان سرخ ہوئے تھے اور وہ چیخ کر وہاں سے بھاگی تھی اور کاٹیج تک آ کر دم لیا۔ پیچھے اسے ڈینیز کا قہقہا بے ساختہ سنائی دیا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی گہری سانس لے رہی تھی، جبکہ پورا چہرہ لال انگاری اور ناری ہو چکا تھا۔ بہت گھٹیا شخص ہے یہ، اب یوں میرا فائدہ اٹھائے گا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے سوچ کر رہ گئی تھی اور ڈینیز نے اس کے بکھرتے کالے بالوں کو خماری سے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے خون کے پیالے کی طرف بڑھی تھی تو ڈینیز نے جھٹ سے اسے روکا تھا۔ اس کے ہاتھ ڈینیز کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے، جبکہ چہرہ لال و سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی پتیاں سرخی بکھیر رہی تھیں۔ اسے یہ کام بہت مشکل لگا تھا۔ تیز خون کی خوشبو نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ نہیں، آرام دہ رہو اور پھر سے کوشش کرو۔ ڈینیز کی بھاری مضبوط آواز پہ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پھر سے وہی کچھ کر رہی تھی جو چند دن پہلے کر رہی تھی۔ اس میں ابھی تک بہتری نہیں آ رہی تھی۔ چند دنوں سے ڈینیز اس کی مدد کر رہا تھا۔ خون کی موجودگی میں اس کے ٹیسٹ لیتا تھا۔ وہ اس کو بار بار ٹرائی کرواتا تھا، لیکن اس میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ بار بار خود کو خون کے قریب جا کر پینے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑ گئی تھی۔ ڈینیز دوڑ کر اس کی طرف آیا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ ایک حال
گال پر رکھے وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ڈینیز نے لب بھینچ دیے تھے۔ وہ کئی دفعہ اسے ٹرائل دے چکا تھا مگر وہ خود کو روک ہی نہیں پاتی تھی، مگر اسے امید تھی کہ لگاتار کرنے پہ وہ خود پہ قابو پا لے گی۔ کیا ہوا، اب یوں مایوس مت ہو، ویسے بھی ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ٹرائی کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی، بس امید رکھو۔ وہ اس کی ہمراہ بیٹھتا ہوا بولا تھا، اسے وہ دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہینڈی نے اسے قصوروار سمجھنا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی وہ جان گئی تھی قسمت نے ان کو ساتھ ہی لکھ دیا تھا، وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کے خوابوں میں آ چکا تھا تو وہ اس سب کا الزام ڈینیز کو نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی بھی ہینڈی نے اس کی آواز مایوسی سے اس کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ اتنے دنوں سے سوئی بھی نہیں تھی، لگاتار کوشش کر کے خون کی موجودگی میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو آؤ، اب آرام کر لو، وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تھا۔ ہینڈی نے اس کی چوڑی ہتھیلی پہ نظریں جمائی تھیں جو اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس پہ رکھتی اٹھ گئی تھی۔ وہ اسے لیے ریت پہ چلنے لگا تھا، شام ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوائیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس جزیرے میں ہر جگہ بہت سکون تھا، چڑیوں کی چہچہاٹ اور سمندری قدرتی ہوائیں سرسبز رنگینی بہت بھلی لگتی تھی۔ شہری ٹریفک سے دور یہ جزیرہ ہینڈی کو اب کافی اچھا لگا تھا۔ لیکن میں جلدی تیاری کر کے اپنے ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، کب تک میں یوں ہی ناکام ہوتی رہوں گی؟ اس کی بے بس آواز پہ ڈینیز چلتے چلتے بے ساختہ رکا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پہ سنجیدگی در آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوری جزیات سمیت بولا تھا، تمہیں مجھ پہ بھروسہ رکھنا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گی، بس صبر کرنا ہوگا، کرو گی نا مجھ پہ بھروسہ؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ ہینڈی اسے مایوس نہیں کر سکتی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل ڈینیز کے آگے سر جھکا دینا چاہتا تھا، اس کی ہر بات مان لینا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں امید تھی، وہ بے چین نگاہوں سے اس کے جواب کی منتظر تھا۔ ہینڈی نے رفتہ سے اس بات میں گردن ہلائی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبات تھے جسے فی الحال ڈینیز سمجھ نہیں سکا تھا، مگر اس کے خاموش جواب پر مسکرا اٹھا تھا۔ بہت شکریہ، تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گا، پھر ہم دونوں ملنے جائیں گے تمہارے ڈیڈ سے اور اسکول فرینڈ سے، اوکے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار تک لاتا، آہستہ سے انگوٹھا پھیرتا اس کے رخسار کو چھو گیا تھا۔ ہینڈی کو اس کے انگارہ لمس پہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی، وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی تھی۔ اوکے، پھر آہستہ سے بولی تھی، اگرچہ ڈینیز کو اس کا یوں دور جانا پسند نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا احترام کرتا تھا، اسے وقت دے رہا تھا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ چلو کل ایک نیا ٹاسک کریں گے، ابھی تم آرام کرو۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے پاس رہا تو خود کا ضبط کھو دے گا، مگر فی الحال وہ اب اس کی مرضی جاننا چاہتا تھا، وہ اس پہ مزید دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ہینڈی نے اس کی دور ہوتی پشت کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، وہ ایسا ہی تھا، اس کے پاس نہیں رکتا تھا، ہمیشہ جلدی چلا جاتا تھا، مگر وہ بات کی گہرائی نہیں جان سکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے بھرپور انگڑائی لی تھی۔ آج کا دن پھر سے مشقت بھرا تھا، مگر وہ ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی، اس کا جذبہ جنون پھر سے لوٹ آیا تھا۔ تبھی کنکاڑنے کی آواز پہ وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی تھی۔ ڈینیز گردن پہ ہاتھ پھیرتا نظریں چرائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہینڈی کو امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا، پھر اس نے بستر سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا، مگر خود کے بے ترتیب ڈریس کو دیکھ کر وہ سرخ پڑتی ڈینیز کو دیکھنے لگی تھی، جو لب کاٹتا اور اضطرابی انداز میں نظر چراتا ارد گرد دیکھ رہا تھا، سوائے اس کے، تو وہ جھٹ سے کمفرٹر خود پہ دوبارہ اوڑھ گئی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنی جلدی آنے کی؟ وہ خود ہی ٹرائل والی مخصوص جگہ پہ پہنچ جاتی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ میرے خیال میں تم ابھی اٹھی ہو تو تیار ہو جاؤ اور مقررہ جگہ پہ پہنچ جانا، ڈینیز بمشکل اٹکتے ہوئے بولتا، نگاہ غلط بھی اس پہ ڈالے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ دور جا کر اس نے گہری گہری سانس لی تھی۔ ہینڈی کی شفاف جلد اور نازک جسامت کا منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ تیز سانس بھرتا چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ضبط کر گیا۔ ہینڈی نے اس کے جانے پہ شکر منایا تھا، پھر جلدی سے تیار ہوتی طے کردہ جگہ پہ پہنچ گئی۔ ڈینیز لکڑی کی بنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہینڈی نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ حال میں لوٹا تھا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو آج کیا کرنا ہے؟ وہ پرجوش سی بولی تھی۔ ڈینیز نے سنجیدگی سے اس کو گھورا تھا تو وہ بوکھلا گئی تھی، پھر وہ سیدھا ہوتا ہوا ایک طرف اشارہ کر گیا جہاں بے بورڈ لگا ہوا تھا، ریسنگ۔ وہ ڈینیز کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، اسپیڈ کا مقابلہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کب کتنا بھاگنا ہے، اور تمہاری اسپیڈ تب تیز ہوگی جب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی، ویسے بھی تمہیں ابھی تک بھاگتے نہیں دیکھا، تمہیں اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی، وہ مدھم بولا تھا۔ ہینڈی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا، ویسے بھی وہ اس وقت ایکسرسائز سوٹ پہ ملبوس تھی، بلیک ٹائٹس اور شرٹ میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں اتنی مشکل نہیں ہے، آسانی سے بھاگ لوں گی، تو کیا تم مجھ سے ریس لگانا چاہتے ہو؟ وہ اب قدرے چہرہ بلند کرتی اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ڈینیز نے آئی بروز جھکائے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ آنکھیں گھماتی ہوئی ہاتھ جھاڑ کر بورڈ تک آ گئی تھی۔ اوکے، نو پرابلم، میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ پرعزم بولی تھی۔ ڈینیز نے گہری سانس لی تھی، یہ لڑکی کبھی بھی خود کو کمتر نہیں سمجھتی تھی۔
اس کا اعتماد ان 2 سالوں میں کافی بڑھ چکا تھا۔ میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، تم میرے لیول کی نہیں ہو ابھی، ڈینیز نے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بات اڑائی تھی۔ اس کا یوں کہنا ہینڈی کو غصہ دلا گیا تھا۔ تبھی وہ چہرہ موڑ کر اسے گھورنے لگی تھی۔ ڈینیز کی بے نیازی عروج پہ تھی۔ ہینڈی نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ اوہ ہیلو، مجھے اتنا کم مت سمجھنا، دوڑنا کون سا مشکل ہے، آسان سی بات ہے، وہ کام میں کر لوں گی، تم کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو۔ وہ پر اعتمادی سے اسے گھورتی بولی تھی۔ ڈینیز نے بغور اسے دیکھا تھا۔ چلو آؤ پھر اسٹارٹ کرتے ہیں، تم بس مجھ تک پہنچ جاؤ تو بڑی بات ہے، میرا مقابلہ مت کرو، آج تمہیں آسان ٹاسک دیتا ہوں کہ بس مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ ڈینیز آرام دہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ ہینڈی نے لب بھیج دیے تھے، پھر بھی وہ اس سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ خیر، وہ بھی اسے اپنی طاقت آج دکھا کر رہے گی۔ چلو ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرو، وہ اب گہری سانس بھر کر بولی تھی۔ ڈینیز مطمئن ہو گیا اور پھر ریس شروع ہوئی تھی۔ ڈینیز کی سپیڈ بلا شبہ بہت تیز تھی۔ وہ اس کا پیچھا نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس نے اپنی پوری لگن لگا دی تھی۔ وہ جب بھی اس تک پہنچتی، ڈینیز اچانک اپنا راستہ بدل لیتا اور ہینڈی کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا۔ وہ پھر سے اس کے قریب پہنچتی، ڈینیز جلدی سے اس سے اتنا ہی دور چلا جاتا۔ وہ تنگ آ کر وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی اور منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ڈینیز اپنے پیچھے خاموشی محسوس کر کے اس کی طرف مڑا تھا اور پھر واپس آیا تھا۔ ہینڈی نے قہر بھری نگاہوں سے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ ڈینیز اس کی نیلی آنکھوں میں چھایا غصہ دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی روک گیا تھا، ورنہ وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ناراض سی بچی لگ رہی تھی۔ تم بار بار چیٹنگ کرتے ہو، وہ اپنا منہ پھیرتے ہوئے بولی تھی، گویا اس سے مزید بات نہیں کرے گی۔ ڈینیز نے منہ دبائے ہنستے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ دور کھسکی تھی۔ ارے اس میں میرا کیا قصور ہے، تم مجھ تک نہیں پہنچ پائی، مطلب تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور بات اگر چیٹنگ کی ہے تو تم سب سے بڑی چیٹر ہو۔ وہ بھی حساب کتاب پورا کرتا، اسے باور کروا گیا تھا۔ ہینڈی نے جھٹ سے رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب، میں کیوں چیٹر ہوئی؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ یاد کرو، پچھلی دفعہ بھی مقابلہ جیت کر تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تھا، نہ ہی کوئی آپشن چنا تھا۔ ڈینیز بھی اب میدان میں اتر آیا تھا۔ ہینڈی کو اچانک پچھلا واقعہ یاد آیا تو وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ تمہاری کیس ابھی پینڈنگ پہ ہے اور اب تم پھر سے مجھ سے شرطیں لگا رہی ہو، بجائے اپنا استاد مان کر ہیلپ مانگنے کے تم مجھے سے بار بار ہار رہی ہو۔ ڈینیز نے اسے جتایا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نیازی سے گھومی تھیں۔ وہ تو بس چھوڑو، اب کوئی مقابلہ وغیرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مانتی ہوں مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے اور تم میری مدد کرو۔ وہ بھی اب نیچے بیٹھ گئی تھی اور اپنی ہار مان گئی تھی۔ فی الحال وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں جھجک نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ اوکے، تم نے قبول تو کیا۔ وہ بھی گردن اکڑائے مزید پھیل گیا تھا۔ مسٹر میکس اور مسز میکس نے یلدز کو عدالتی عمارت میں قدم رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے خوش ہوئے فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ یلدز بھی کافی دنوں سے اپنے والدین سے نہیں ملی تھی، اس لیے ایبک کو بڑی مشکل سے منوا کر یہاں لائی تھی۔ نانو ایرک بھاگ کر ان تک آیا تھا اور ان سے لاڈ اٹھوانے لگا۔ وہ دونوں بھی اس ننھے شہزادے کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ اب آئس لینڈ اور ویمپائر لینڈ کی دشمنی ختم ہو چکی تھی، سب بھی ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، اور یہ سب یلدز اور ایبک کے ملاپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایرک ان سے ملنے کے بعد ساری عمارت کا چکر لگانے لگا، لیکن اسے اپنی انسانی ممانی نہیں ملی تھی، تبھی وہ منہ بناتا واپس آیا تھا۔ ایبک اور یلدز دونوں صوفے پہ بیٹھے اپنے والدین سے بات کر رہے تھے۔ گرینڈ پا، گرینڈ ماں، انکل ڈینیز ابھی تک نہیں آئے کیا؟ میں نے ممانی سے ملنا تھا، وہ منہ پھلا کر بولا تھا۔ مسٹر میکس اس کو دیکھ کر ہنسے تھے اور پھر اسے گود میں لے لیا۔ ڈیڈ ایرک نے کب سے تنگ کر رکھا تھا، بار بار ویمپائر لینڈ کی آنے کی ضد کر رہا تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ ڈینیز برو آنے والے ہیں، سوچا بھابھی سے مل کر ہی جاؤں۔ اب ایرک نے بات چھیڑ ہی دی تھی تو یلدز نے سوچا کہ وہ بھی بات کا آغاز کر لے۔ ایبک خاموشی سے یلدز کے پرجوش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے کو کافی اتاولی ہو رہی تھی۔ بیٹا، تم نے ٹھیک کہا ہے، وہ بس آنے ہی والے ہیں، چند دن لگ جائیں گے، اور ویسے بھی اب تم ادھر ہی رہو، اپنے بھائی کا سواگت کر کے جانا۔ مسٹر میکس خوش ہوتے ہوئے بولے تھے۔ یلدز ان کی بات پر مسکرا کر ایبک کو دیکھا تھا، جو اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ شاید اسے یلدز کا یہاں رکنے کا آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے گرینڈ پا، ویسے بھی مجھے ویمپائر لینڈ میں رہنا بہت پسند
ایرک ان کی گود سے چل کر باہر کی طرف بڑھ گیا تو سب ہنس دیے۔ انکل مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہوگا، پھر آپ سے ملنے آؤں گا۔ تبھی ایبک کی سنجیدہ آواز ماحول میں اتری تھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا، تم بھی یہاں قیام کرتے، تمہارا بھی اپنا ہی گھر ہے۔ مسز میکس نے پیار سے اپنے داماد کو دیکھا تھا۔ آنٹی آپ تو جانتی ہیں آئس لینڈ کی ذمہ داری میرے سر پر ہے تو میں یہاں رک نہیں پاؤں گا، وہ بھی کہتا کچھ دیر بعد اٹھ گیا۔ یلدز دروازے تک آئی تھی۔ ایرک کی نگاہوں میں سنجیدگی تھی۔ ایبک۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا یلدز جھٹ سے اسے روک گئی تھی۔ یلدز تم یہیں رہو، ویسے بھی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ان سے کہہ دیا ہے۔ ایبک اب ایک نظر اسے دیکھتا بغیر تاثر دیے وہاں سے نکل گیا۔ یلدز نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ واو، یاہو، وہ اچھلتی ہوئی نہایت خوش لگ رہی تھی۔ ڈینیز مسمرائز سا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی ننھی ناک تھوڑی سی پھیلی ہوئی تھی جبکہ ہنستے اس کے موتی بکھیرتے سفید دانت بہت دلکش لگ رہے تھے۔ کالے سلکی بال ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ ڈینیز کو ماحول میں سب سے دل لبھانے والی ہستی وہی لگی تھی، نہایت پرکشش اور شفاف۔ دیکھا نا، میں نے کر دکھایا، وہ زبان باہر نکالتی اسے چڑھا رہی تھی جبکہ ڈینیز نے خماری سے گمبھیر چہرہ لیے اسے نگاہ بھر کر دیکھا تھا اور نظر ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ آج جیت گئی تھی، اس نے تمام راؤنڈ کمپلیٹ کر لیے تھے۔ تو تم آج آخر آفیشلی ویمپائرس بن گئی ہو، وہ مدھم سا بھاری آواز میں بولا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آخر اب وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے دیش میں جہاں وہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کی سنگت میں زندگی گزاریں گے۔ جی ماسٹر جی، وہ ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ ڈینیز نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی ڈینیز تا دیر سننا چاہتا تھا۔ چلو اب تم بھاگو اور میں تمہیں پکڑوں گی، اور شرط لگاؤ۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈینیز نے حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، مقابلہ ہوگا، مگر شرط نہیں لگاؤں گا کیونکہ تم وعدہ خلافی کرتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ ہینڈی نے نظریں چرائیں تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب پکڑو مجھے پھر۔ وہ ہنستی ہوئی اسے سینے پہ ہلکا سا تھپڑ لگاتی بھاگی تھی، لمبے لمبے بانس کے درختوں کو چیرتی۔ وہ کافی آگے نکل گئی تھی۔ ارد گرد کی ہریالی اس کی دلکش کی گواہ ٹھہری تھی۔ اس کا گلابی چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ڈینیز نے جان بوجھ کر اسپیڈ کم رکھی تھی کیونکہ وہ اسے دور پا کر جب وہ کھلکھلاتی ہوئی اسے چڑھاتی تھی ڈینیز دل تھام کر رہ جاتا تھا۔ وہ اس کی قربت پانے کو بے تاب تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس کا اپنی طرف سے دل صاف کرنا چاہتا تھا۔ اف، ڈینیز نے اس کے قریب پہنچ کر وہیں ٹھہر گیا تھا اور آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگا، اور تبھی اس نے آنکھ کے کونے سے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھ لو، میں جیت گئی، واو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈینیز نے سر خم کر دیا تھا۔ چلو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ کندھوں سے اس کو جھنجھوڑتی اٹھانے لگی، تبھی گلابی رخسار بھاگنے کی وجہ سے سرخ ہوئے تھے۔ ڈینیز نے آنکھیں کھول کر بغور اسے دیکھا تھا۔ ڈارک آنکھوں کی رنگت بدلی تھی۔ اس کا چھونا اضطراب برپا کر جاتا تھا۔ اگر میں سٹی میں ہوتی تو تم کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے جاتی اور بہت سارے گفٹس بھی دیتی۔ خیر، ویمپائر ہو تو کیا ہوا، مجھے ابھی بھی انسانی کھانے بہت یاد آتے ہیں، وہ بول کر رفتہ رفتہ چلنے لگی تھی۔ ڈینیز نے اس کی مایوسی کو نوٹ کر لیا تھا، اس لیے سوچ لیا کہ وہ اس کو سب بھلوا دے گا، اسے اتنی خوشی دے گا کہ وہ سارے غم بھول جائے گی۔ اچھا چھوڑو، ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے فشنگ کرتے ہیں، پھر فرائی کریں گے اور پارٹی کریں گے۔ کیسا لگا پلان؟ وہ اب اس کے نزدیک جاتا پرجوش سا بولا تھا۔ ہینڈی کو اس کا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چہکی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور وہ سمندر کنارے ساز و سامان لیے فش پکڑ رہے تھے۔ کافی دیر تک کونٹی سے خوراک کا ٹکڑا لگائے بیٹھے رہے تو دو تین مچھلیاں ہاتھ لگی گئی تھیں۔ ہینڈی کو اس کام میں بہت مزہ آیا تھا اور ڈینیز اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھا۔ ویسے بھی اب وہ اسے اس کے والد سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ خوبصورت کاٹیج کی لائٹیں اسی طرح چمک رہی تھیں جس طرح کالے آسمان پہ تارے چمک رہے تھے۔ ماحول میں ہلکی ہلکی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ شام کو ہوائیں ٹھنڈی سی ہو رہی تھیں۔ ڈینیز اس کے پاس نہیں رکتا تھا۔ ہینڈی کو اس کا یوں چلے جانا حیران کر دیتا تھا۔ اول روز کے بعد وہ اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ ہینڈی نے بغور اس کے ٹیبل پہ کھانا لگاتے سفید مضبوط ہاتھوں کو دیکھا تھا، پھر اس کی نیلی نظریں پرواز کرتی ہاف بازو میں جھلکتی اس کی ہلکے بالوں لیے سفید باہوں پہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل سجا رہا تھا اور اس کے سامنے وہ حسینہ بیٹھی ہوئی تھی جس کی تپش وہ بخوبی خود پہ محسوس کر گیا تھا، مگر اس کی محویت نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ڈینیز آہستہ سے بولی تھی۔ ڈینیز کی گھنی پلکیں اٹھی تھیں، نظروں کا زاویہ اس پہ ٹھہرا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہینڈی لب کاٹتے ہوئے ماحول پہ چھائی سمندری لہروں بھری خاموشی کو پھر سے توڑا تھا۔ تم رات کو کدھر نکل جاتے ہو؟ کبھی کبھی تو مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگتا ہے، کہیں تم سٹی کی طرف نہ چلے جاؤ مجھے یہاں چھوڑ کر۔ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے
دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ڈینیز کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ اتنی مشکل سے اپنے بھاری قدموں سے یہاں کا پیچھا چھڑاتا تھا مگر وہ اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ گئی تھی۔ ہینڈی کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ شروع کرو، بہت لذیذ بنا ہے، کھا کر دیکھو۔ وہ اس کے سامنے سیلیڈ اور مچھلی رکھتا ہوا بولا تھا۔ ہینڈی نے اس کا بات پلٹ دینا محسوس کیا تھا مگر خاموش ہو گئی تھی۔ کھانے کے دوران ہی موسم کچھ خراب سا ہونے لگا تھا۔ آسمان پہ تارے غائب ہونے لگے تھے اور گہرے گہرے بادلوں نے ہر طرف ڈیرا جما لیا تھا۔ لگتا ہے بارش کا امکان کچھ زیادہ ہے۔